اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين علم ترى کیا سوال کے لیے آتا ہے. آپ نے باہر میں پڑھا کہ لم نہیں، یہ تو نفی کے لیے آتا ہے، مضارع سے پہلے آتا ہے، اور مضارع میں اگر واول ہو تو اسے حذف کر دیتا ہے اور ماضی کے معنی دیتا ہے. علم کیا نہیں، ترا اصل میں تھا را یرا، یرا وہ دیکھتا ہے، یہ دیکھے گا. ترا تو دیکھتا ہے، یہ دیکھ. تیرے یہ آنا چاہیے تھا، تو وہ جو الف مکسورہ آخر پہ یا جو لگا ہوا تھا وہ لم کی وجہ سے حذف ہو گیا، تو باقی کلمہ صرف تیرے ہی رہ گیا. علم ترا کیا تو نے نہیں دیکھا، کیا تو نے اس پہ غور و فکر نہیں کیا. الذی الا کی طرف، الذی جو ہستی، حاجہ کیا اس طاغوت کی طرف تو نے نہیں دیکھا، اس شخص کی طرف نہیں دیکھا. حاجہ جس نے حجت بازی کی، یہ کلمہ ہماری زبان میں استعمال میں ہوتا ہے، ہے جیم جیم سے نکلے گا. حاجہ جس نے حجت بازی کی، جسے حجت کے ساتھ دلیلوں کے ساتھ غالب آنے کی کوشش کی، ابراہیم علیہ السلام پر، یعنی بابل کا بادشاہ وہ نمرود بن کنعان، وہ جو طاغوت تھا. آج بھی یہ طاغوت آج کے اسی کے پیروکار ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے نہیں ہیں. جو ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہوں گے وہ اللہ کے ولی ہو جائیں گے، اللہ کے دوست ہو جائیں گے. حاجہ جس نے حجت بازی کی، ابراہیم علیہ السلام سے، فی ربی ہی ان کے رب میں، یعنی ان کے رب کے بارے میں حجت بازیاں کر رہا تھا. وہ تو اپنے آپ کو اب رب کہہ رہا تھا نا، تو رب کہتے ہیں مالک و راکا کو، رب کہتے ہیں مربی کو، رب کہتے ہیں پرورش کرنے والے کو، رب کہتے ہیں خبر گیری کرنے والے کو، اور رب کہتے ہیں نگہبان کو، فرما روا کو، مدبر کو. ان سارے معنوں میں رب تو اللہ ہی تھا. تو اس کے بارے میں وہ جھگڑتا تھا کہ یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں. ربہ ان عطاہ اللہ. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان عطاہ اللہ الملک. عطاہ یہ وہی کلمہ ہے جسے عین اور توئے سے لکھتے ہیں، عطا. یہاں عربی میں الف اور تے سے لکھا ہے. عطاہ عطا کیا اس کو اللہ نے، الملک حکمرانی، بادشاہت اسے عطا کی تھی. وہ اس لیے اکڑا، وہ اس لیے حضرت ابراہیم سے جھگڑا، یہ نمرود کہ اس کے پاس بادشاہت تھی، تو اس نے اپنے آپ کو رب کہا اور جھگڑنے لگا حضرت ابراہیم سے. اس قال ابراہیم، اس جب قال کہا ابراہیم علیہ السلام نے. اب یاد کریں اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام نے اس نمرود سے کہا ربی الذی یحیی و یمیت. یہ حجت بازیاں دیکھی، ربی میرا رب تو وہ ہے، الذی جو ہستی، یحیی یہ فعل مضارع کی علامت ہے، یحیی جو زندگی دیتی ہے،
وہ یمیت، ماتا یمیت بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، جو مارتی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس نمرود کو یہ کہا جو بابل کا حکمران ہے، نمود بن کنان، جب اس کو کہا کہ میرا رب تو وہ ہے، میرا پالن ہار تو وہ ہے، میرا مالک آقا اور شہنشاہ تو وہ ہے، میری نگہبانی کرنے والا تو وہ ہستی ہے جو زندگی دیتا ہے تو وہ موت دیتا ہے۔ کالا آنا اوہی، کالا تو نمرود نے کہا آنا اوہی، میں زندگی دیتا ہوں وہ امید، اور میں قتل کر دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں چھوڑ دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں قتل کر دیتا ہوں۔ تو اب اللہ کے نور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال ابراہیم، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فإن اللہ، پس انا، بے شک اللہ تعالیٰ یاتی، اللہ تعالیٰ آتے ہیں، آتا یاتی اردو میں استعمال ہونے والا کلمہ، بالشمسی، شمس کے ساتھ، یعنی اللہ سورج کو لے کر آتے ہیں، شمس بھی اردو میں استعمال ہوتے ہیں، من المشرقی، من سے المشرق، مشرق سے لے کر آتے ہیں، فاتی، آتایاتی وہی کلمہ، فاتی فعل امر ہے تو لے آ، بیہا اس کے ساتھ، من المغربی، اگر تو اللہ ہے تو جاؤ پھر مغرب سے سورج کو لے کر آؤ۔ فبوہیتا، فا کا مطلب پس، بوہیتا اردو میں کہتے ہیں مبہوت ہو گیا، فبوہیتا الذی کفر، باہتا یبہتو، باہیتا سامعہ یسمع، اس کا معنی ہے باب ہے، مبہوت ہو جانا، حیران و ششدر رہ جانا، فبہت الذی کفر، جس نے کفر کیا تھا، یعنی وہ نمرود بن کنان حیران رہ گیا۔ واللہ لا یہدی، وہ کے معنی اور اللہ لا یہدی، اللہ نہیں ہدایت دیتے، القوم، اس قوم کو، الظالمین، جو ظالموں کی ہو، القوم الظالم، مگر اللہ ظالموں کو راستہ نہیں دکھایا کرتا۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ شروع میں ہی کسی کو راستہ، اللہ ہی تو دکھاتا ہے راستہ، لیکن اللہ کی بات کو جو نہیں مانتا تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگتا ہے، پھر دوسرا دھبا، پھر تیسرا دھبا، توبہ کا راستہ کھلنے کے باوجود وہ توبہ نہیں کرتا تو یہ اپنی ذات پہ بھی ظلم کر رہا ہوتا ہے، اور طاغوت بن کے پھر دوسروں پہ بھی ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ ایسی قوم جو ہوتی ہے وہ ظالمین کی قوم ہوتی ہے۔ واللہ لا یہدی، جب اس کے اوپر دھبے لگ کے اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، وہ قوم پوری کی پوری ایک روش پر اللہ کی نافرمانی میں چل پڑتی ہے، تو ایسی قوم کو طاغوت کہتے ہیں۔ اللہ لا یہدی قوم الظالمین، ان ظالموں کو اللہ پھر ہدایت نہیں دیتے۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے، کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام